महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 719वां उर्स तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दिल्ली शरीफ में हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स मनाया जा रहा है। तमाम लोगों को जहाँ से भी जो लोग भी हमें देख रहे हैं, दिल की अता गहराइयों से महबूब इलाही के उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के वो अजीम बुजुर्ग हैं जो एक तरफ तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली के पीरो मुर्शिद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ौदुल अंबिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और जानशीन हैं। महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश है वो उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में हुई। आपके आबा व अजदाद हिजरत करके बुखारा से हिंदुस्तान आए थे, इसीलिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के साथ में बुखारी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके आबा व अजदाद ने बुखारा से हिजरत की थी। फिर उसी तरह से महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई। आपके बारे में ये मिलता है कि आपका नाम सैयद मोहम्मद रखा गया, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से, महबूब इलाही के नाम से सारी दुनिया आपको जानती है। सुल्तान जी भी लोग कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से हज़रत महबूब इलाही को दुनिया तसव्वुफ में जाना जाता है और लोग मुख्तलिफ नामों से हज़रत महबूब इलाही को याद करते हैं। सुल्तान जी बदायूं शरीफ में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया था। आप ज़रा सोचिए कि वो कैसा यतीमी का दौर रहा होगा। जिस घर में कमाने वाले वालिद मोहतरम होंगे और उनके अलावा कोई भी कमाने वाला नहीं होगा, कोई भी ज़ाहिरी ज़रिया नहीं होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चा जिसकी ज़िंदगी में अब कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ उसकी माँ मौजूद है, तो फिर कितनी मशक्क़तों और कितनी मुसीबतों का सामना करना होगा। हमें यह भी सीखने की ज़रूरत है कि कोई निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बनता है तो इस सफ़र में कितनी मशक्क़तें आती हैं, कितनी मुसीबतें आती हैं। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को जो ये मकाम और मर्तबा मिला है, तो आप पढ़ेंगे हज़रत की तारीख़ में कि निज़ामुद्दीन औलिया ने बचपन में फ़ाक़े पे सहे हैं। जब आप पढ़ेंगे हज़रत की तारीख़ तो मिलेगा कि 5 साल की उम्र में जब वालिद मोहतरम का विसाल हो गया, तो उस 5 साल की उम्र में सारी तालीम व तरबियत को जो जिम्मेदारी थी वो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत बीबी ज़ुलेखा माई साहिबा ने उठाई थी। आपकी एक बहन भी थी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत के लिए हज़रत महबूब इलाही की माँ पूरी मेहनत करती थी और सुल्तानुल मशाइख को बचपन में कई मरतबा फाके भी सहने पड़े। घर में फाके होते थे और जब चूल्हा जलाया जाता था तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि उस हांडी में खाना नहीं होता था, बल्कि निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की माँ ये कहती थी, पत्थर उबाले जाते थे उसमें और ये कहती थी महबूब इलाही की माँ कि बेटा खाना बन रहा है। और कभी कभी ये भी कहा जाता था कि बेटा हम अल्लाह के मेहमान हैं। ज़रा सोचिए कि बचपन से जिसकी तरबियत में फाका कशी शामिल हो, जिसकी तरबियत में इस कदर भूख को बर्दाश्त करना शामिल हो, तो वो कैसे बड़े होकर के लोगों की भूख का दर्द नहीं समझेगा। इसीलिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने लंगर का ख़ास एहतमाम किया, क्योंकि महबूब इलाही ने भूख को अपने बचपन में सहा है और भूख को बड़े करीब से निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने देखा है। तो सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत हज़रत बीबी ज़ुलेखा माई साहिबा ने पूरी तरह से की। यानी बचपन में जब हज़रत के वालिद का साया सर से उठ गया तो सारी जिम्मेदारी आपकी माँ पर आई और माँ ने फिर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और सूद काट करके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीम का पूरा खर्चा उठाया। और फिर उसी तरह से सिलसिला जब आगे बढ़ता है, 16 साल की उम्र होती है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, तो अपने सूद से जो दस्तार महबूब इलाही की माँ ने बनाई थी, 16 साल की उम्र में जब आपके सर पर दस्तार रखी गई तो वो दस्तार कोई और नहीं थी बल्कि आपकी माँ हज़रत बीबी ज़ुलेखा माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से बनी हुई वो सूद की दस्तार थी जो निज़ामुद्दीन औलिया के सर पर रखी गई है। याद रखिए कि दुनिया में अगर कोई भी वली बना है, दुनिया में अगर किसी भी अल्लाह के नेक बंदे को मकाम मिला है, तो सबसे पहला जो मरहला है, सबसे पहली जो तरबियत है और बुनियादी जो तालीम है वो हर वली की माँ ने, हर वली के बाप ने दी है। इसलिए इसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के ग़ुलाम बने, तो हमें भी अपने किरदार को, अपने अमल को, अपनी रोज़ी को महबूब इलाही की वालिदैन की तरह करना होगा। तो 16 साल की उम्र में महबूब इलाही की जो है तालीम व तरबियत और ज़ाहिरी उलूम से फरागत भी हो गई बदायूं शरीफ में, और दस्तार भी रख दी गई जो सूद से काटी गई थी। और फिर उसके बाद में महबूब इलाही अपनी बहन
اور والدہ کے ساتھ میں دلی تشریف لاتے ہیں اور پھر آگے کا سفر ہوتا ہے۔ زود الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور جب شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید کے یہاں پہنچے تو بابا فرید کا معمول یہ تھا کہ حضرت بابا فرید لوگوں کو مجاہدات کراتے تھے، لمبی ریاضتیں کراتے تھے، اس کے بعد مرید کرتے تھے، لیکن محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی حضرت بابا فرید کے یہاں پہنچے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جلد اپنا مرید بنا لیا، اور پھر تعلیم و تربیت کے بعد میں تمام مراحل طے کرانے کے بعد میں حضرت بابا فرید نے محبوب الہی کو اس دلی کا سلطان بنا کر کے بھیج دیا اور اس دلی کا دولہا بنا کر کے بھیج دیا کہ جہاں پر اگر آج دلی دلہن ہے تو اس کے دولہا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ اور پھر محبوب الہی نے اس چشتی مشن کی بنیادوں کو اور مضبوط کیا اور ان بنیادوں پر اور مضبوط عمارت تعمیر کی جس کی بنیاد حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف میں رکھی تھی۔ غریب نواز کے اسی مشن کو آگے بڑھایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جانشین بنے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور بابا فرید کے دو بڑے جانشین ہوئے، ایک تو حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری اور دوسرے حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ زری زر بخش حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ اسی مشن کو اور اسی نظام کو آگے بڑھایا محبوب الہی نے جس کی بنیادیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی والی ہند عطائے رسول غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک میں رکھی تھی، اور وہی تہذیب، وہی روایت، وہی رواداری جس کی بنیاد حضرت غریب نواز نے رکھی تھی، اسی سلسلے کو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیانہ نظام کو وہ فروغ دیا کہ انہی کی بنیادوں پر پھر آگے جو ہے یہ کارواں بڑھتا ہے۔ محبوب الہی نے اس طرح سے دلی کو روحانی طور پر آج سے تقریباً 700 سال پہلے چلایا تھا جس طرح سے آج دلی سے ملک چلایا جاتا ہے۔ محبوب الہی کے خلفاء دنیا کے ہر حصے میں موجود ہیں، لیکن خصوصی طور سے بر صغیر کے اگر کسی بھی آپ علاقے میں جائیں گے تو محبوب الہی کے خلفاء موجود ہیں۔ یہ حضرت امیر خسرو طوطی ہند ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، یہ تو آپ کے پہلو میں ہی دفن ہے۔ دلی میں بھی حضرت محبوب الہی کے بہت سارے خلفاء ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی جو خلافت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے، یعنی محبوب الہی کے بعد میں جو خلیفہ اعظم بنے سلسلہ چشتیہ میں، وہ حضرت سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں وہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی ہیں، اور پھر اسی طرح سے محبوب الہی کے خلفاء تو ہر شہر میں پائے جاتے ہیں۔ جس طرح سے نظام الدین نام ہے حضرت محبوب الہی کا، دین کا نظام بھی چلایا سید محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح سے پورے ملک میں دین کی تبلیغ کے لیے، انسانوں میں محبت اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء کو تیار کر کے بھیجا۔ محبوب الہی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ منطق و فلسفے میں بھی بہت گہری اتھارٹی تھی حضرت محبوب الہی کو، اور جب نظام الدین اولیاء کسی کو خلافت عطا فرماتے تھے تو بغیر اس کی علمی سند کے خلافت عطا نہیں فرماتے تھے، یعنی حضرت سے سند لینے کے لیے پہلے عالم ہونا ضروری تھا۔ اسی لیے جو لوگ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں آتے تھے تو پہلے ان کی علمی لیاقت دیکھی جاتی تھی، اور علمی لیاقت دیکھنے کے بعد میں پھر ان کو جو ہے مجاہدات کرائے جاتے تھے، عبادتیں کرائی جاتی تھیں، کڑے ریاضتیں کرائی جاتی تھیں۔ ان ریاضتوں، عبادات اور مجاہدات کے بعد میں پھر حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو خلافت دیا کرتے تھے اور ان کو ذمہ داریاں دیا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح سے جب ذمہ داریاں محبوب الہی کی بارگاہ سے ملتی تھیں تب لوگ جا کر کے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس نظام کو آگے بڑھاتے تھے جس نظام کی بنیادیں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے جو تصوف کے حوالے سے اور صوفیہ کے حوالے سے سمجھنی چاہیے کہ خاص طور سے محبوب الہی نے اس کا اہتمام کیا کہ اپنے خلفاء میں کسی کو بھی ایسے سند نہیں دے دی، کسی کو ایسی خلافت نہیں دے دی کہ اگر کسی کے پاس میں علم شریعت نہیں ہے تو شریعت کے علم کے بغیر محبوب الہی نے کسی کو بھی اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ محبوب الہی نے جہاں ایک طرف اپنے خلفاء کی ایک بڑی تعداد تیار کی تو وہیں دوسری طرف اپنی خانقاہ میں لنگر کا ایسا اہتمام کیا کہ ٹیکا، ٹوپی، پگڑی، ٹائی، برقع، ساڑی سبھی ایک ساتھ اس خانقاہ میں جمع ہوتے ہیں، محبت کا، پیار کا سبق سیکھتے ہیں،
ذرا دیکھیے کہ جہاں بھیڑ جمع ہوتی ہے وہاں تباہیاں ہوتی ہیں, وہاں کچھ نہ کچھ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں, لیکن محبوب الہی کے آنگن میں لوگ آتے ہیں, بھیڑ آتی ہے, یہاں کا ہجوم نہ کسی پر تشدد کرتا ہے, یہاں کا موب نہ کسی کی لنچنگ کرتا ہے, یہاں کی بھیڑ نہ کسی کی ہتھیا کرتی ہے, کیونکہ صوفیہ نے ایک دوسرے کے ساتھ جینا سکھایا ہے, برداشت کرنا سکھایا ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے لکم دینکم ولی دین کے تصور کو زمین پر اتارا ہے. سب کے اپنے اپنے مذہب ہیں, سب کے اپنے اپنے رنگ ہیں, لیکن کم سے کم ہم آدمیت کی بنیاد پر متحد ہوں. جو پیغام قرآن مجید نے دیا تکریم انسانیت کا, صوفیاء کرام نے اسی زندگی کو جیا ہے. تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ تمام امت کے جو طبقے ہیں, چاہے علماء ہو, محدثین ہو, مفسرین ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو مفسرین بھی کہا جاتا ہے, محدثین بھی کہا جاتا ہے, جو حضور کے علم حدیث کے جانشین بنے, لیکن جو رسول پاک کے کردار کے جانشین بنے وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے, غریب نواز ہیں, سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تو یہ وہ بزرگان دین ہیں جو حضور کے کردار کے جانشین ہیں. یعنی اگر رسول اللہ کی سیرت دیکھنا ہو تو ان کے عمل کو دیکھیں, ان صوفیوں کے کردار کو دیکھیں. آپ کے اندر, ان صوفیوں کے اندر وہی عبادت کا جذبہ بھی دکھائی دے گا اور وہی لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی دکھائی دے گا, انسانیت پر رحم, مخلوق سے ہمدردی, یہی ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گی. خاص طور سے اہل بیت کا جو کردار رہا امت کے حوالے سے, انسانیت کے حوالے سے, لوگوں کے پیٹ بھرنے کے حوالے سے, لوگوں کو بے لوث کھانا کھلانے کے حوالے سے, تو ان صوفیوں کے یہاں خاص طور سے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور سلسلہ چشتیہ اس حوالے سے بہت اہم ہے اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں ہم نے کبھی بھی ضد سے اگر جیتنے کی کوشش نہیں کی تو آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے کہ جن لوگوں نے ضد کر کے فدا کرنے کی کوشش کی تھی ان کی حکومت ختم ہو گئی, لیکن جن کے اندر لچک تھی, جن کے اندر ہمدردی تھی, جن کے اندر انسانیت کا جذبہ تھا, جن کے اندر جھکاؤ تھا, اللہ رب العزت نے ان کی حکومتوں کو لوگوں کے دلوں پر باقی رکھا ہے. تو یہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے. ان کی حکومت جس طرح سے 719 سال پہلے تھی اسی طرح سے آج بھی باقی ہے. یہی اسپرٹ ہوتی ہے صوفیانہ نظام کی, جو دلوں پر حکومت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی. جو خدا کے لیے جیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا, جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اس کو دنیا کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی فلسفے کو اگر ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان سمجھ لیں تو دنیا کی کوئی دشمنی طاقت بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بس اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو حالات ہم پر بنے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے حقیقی اسلام سے روگردانی کر لی اور صوفیانہ جو نظام تھا اس کو ہم نے اسلام کا مخالف سمجھ لیا اور اسی کے خلاف پرچار و پرسار کیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شدت سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے ضد کر رہے ہیں, تو جو ضدی ہوتا ہے یا جو اکڑتا ہے وہ اکھڑتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. بس اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء 700 سال سے لوگوں کے دلوں پر اسی لیے حکومت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں لچک تھی, اپنے دوستوں کو بھی معاف کرنے کا جذبہ تھا اور دشمنوں کو بھی معاف کرنے کا جذبہ تھا. اگر دشمنوں کے اندر بھی کوئی معاملہ ایسا تھا تب بھی محبوب الہی نے اس کو برداشت کیا اور ان کو بھی ہدایت کی دعائیں دی ہیں. اسی وجہ سے لوگ بدل گئے اور اللہ رب العزت نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں عام کر دیا. ہم اسی راستے کے مسافر بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی راہیں آسان ہو جائیں گی. بہت شکریہ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی بہت بہت مبارکباد. تمام لوگوں کو جو بھی جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں سب کی حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. جو لوگ دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں تمام لوگوں کی دعائیں محبوب الہی کے وسیلے سے بارگاہ مولا میں پیش ہیں. اللہ رب العزت اپنے اس برگزیدہ بندے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں تمام کی مشکلات کو دور فرمائے, تمام کی مصیبتوں کو آسان فرمائے. جن کی جو بھی جائز تمنائیں, جائز مقاصد ہیں, اللہ رب العزت اپنے اس برگزیدہ بندے نظام الدین اولیاء کے صدقے تمام کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.